الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا جب بھی ذکر ہوگا تو یہ چیز ضرور سامنے آئے گی کہ خواجہ پاک کے نزدیک وہ عوامل کون سے ہیں جنہیں اختیار کر کے کسی شخصیت کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے، انسانوں کو بہتر انسان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دوائیات اور دوائی اور یہ محرکات جس وقت خلوص کے ساتھ کوئی تلاش کرے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے حوالے سے ایک چیز ضرور اس کے سامنے آئے گی، وہ ہے نظام بیت۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جس آیا کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو محبوب آپ کی بیعت کرتے ہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر۔ نص قرآن سے بیعت بصورت عہد نامہ ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پرچار کی تحریک جب بھی اٹھائی جائے گی تو جیسے علم اور تعلیم ایک محرک ہے، ایسے ہی بیعت بھی ایک محرک ہے۔ وہ لوگ جو کبار ہیں تاریخ میں عملی اعتبار سے، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی مرشد پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز نے بھی یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواجہ ہارونی کے مبارک ہاتھ پر پوری کی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مسجد میں حاضر ہوا جب مجھے پتہ چلا خواجہ عثمان علیہ رحمہ وہاں تشریف فرما ہیں اور تاریخ کے کبار لوگ آپ کی محفل میں اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میں حاضر ہوا اور جس وقت سر نیاز جھکایا اور آپ نے اشارہ کیا تو میں بیٹھا اور میرے دل میں امنگ تھی، میرے دل میں ایک آرزو تھی سچی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو دفعتاً پیر و مرشد نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور آسماں کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ جھکا دی اور میری طرف اشارہ کیا کہ نوجوان اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔
میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور چشم شوق سے اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کرنے لگ گیا تو آپ نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھو۔ میں قبلہ رو ہو کر بیٹھا تو حضرت خواجہ پاک نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، سورہ بقر پڑھنے کی تلقین کی، 21 مرتبہ درود شریف مجھے پڑھایا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ورد کرنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں۔ کہتے ہیں میرے لیے وہ لمحہ شوق اور لمحہ اشتیاق عجب تھا جس وقت کہا کہ آ تاکہ میں تجھے اللہ تک پہنچاؤں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کی عرش اعظم۔ پھر کہا زمین کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، کہا تخت الصراط تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ آپ نے پھر ورد دہرانے کا حکم دیا، ورد دہرایا تو پھر آپ نے اپنی انگلیاں میرے سامنے کیں اور کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ عرش عظمت دیکھ رہا ہوں اور ہزارہا دنیائیں ہیں، جہان ہیں جو میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھانے اور اینٹ اٹھانے کا حکم دیا تو میں نے اٹھائی تو ان کے نیچے سے چند اشرفیاں اور دینار نکلے۔ تو مجھے بابا نے کہا کہ جاؤ شہر میں اور ضرورت مندوں میں یہ تقسیم کر دو، فقراء میں۔ میں بحکم مرشد اٹھا اور تقسیم کر کے پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدھ دن میری خانقاہ یا میری صحبت میں رہو تاکہ جو مقصود ہے وہ کھل کر تمہیں مل جائے۔ میں نے عرض کی میں تابع فرمان ہوں۔ ناظرین، میرے لیے اس منظر کے اندر 2 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ آؤ تاکہ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں، اور دوسرا میں تابع ہوں، میں اطاعت گزار ہوں، میں خادم ہوں۔ یہ 2 جملے گدڑی کی تاریخ اور فقر کی تاریخ سالک کے سامنے لے آتے ہیں اور طالب کے سامنے لے آتے ہیں۔ بلا شبہ اگر سوچیں تو انسانوں کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا مرشد ملے جو انہیں خدا سے ملا دے، ان کے اندر امنگ اور آرزو پیدا کرے کہ وہ اپنے اللہ کی سچی تلاش میں نکل جائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارتباط روحی اور اپنا دل جس وقت اپنے مرشد کے سامنے رکھا تو پھر اٹھ کر نکل گئے کرمان، بغداد، اصفہان، شام، بلخ، بخارا۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا کہ جہاں افکار عالیہ کی تبلیغ کے لیے آپ نے سفر نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کسی کامل کا ہاتھ میسر آ جائے تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو جاتا ہے، اور بیعت کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا اللہ کے ہاتھ پر، لیکن اس کے درمیان ایک وسیلہ نیابت ہوتا ہے، وہ مرشد کامل۔ یقیناً کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو خواجہ پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے
نور کے جلووں میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو دنیا میں ارزاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔